کا یہ کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کا آج کا اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکوزیشن پر بلوایا گیا تھا، لیکن سارا دن اس بات پہ ضائع ہو گیا کہ کیا یہ اجلاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اب یہ فیصلہ کل ہوگا، یعنی آنے والے دن ہوگا کہ کیا یہ اجلاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ کیا ایجنڈا ہونا چاہیے اس اجلاس کا، اور اس کے بعد یہ اجلاس ختم ہو جائے گا اور پھر 2 دن کی چھٹی کے بعد منڈے کو دوبارہ ارکان اسمبلی کو واپس بلوایا جائے گا اور پھر یہ بحث شروع ہوگی اور یہ اجلاس آگے بڑھے گا۔ میں نے عرض کیا کہ 1 منٹ پر قومی اسمبلی کے 55,000 روپے خرچ ہوتے ہیں، تو کم از کم تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، اگر ایسے ہی حالات رہے جیسے کہ آپ فرما رہے تھے تو پھر ڈیفینیٹلی سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا، اور جب ختم ہو جائے گا تو پھر وہی صورتحال ہوگی جو انتہائی خطرناک ہوگی اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں جی، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ نیشنل اسمبلی کا جو سیشن تھا وہ اپوزیشن کے ریکویسٹ پہ آج بلایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن نے آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا بائیک آؤٹ کیا، اور اس وجہ سے بائیک آؤٹ کیا کہ ان کو جو آج کا جو بزنس جو ڈالا گیا اس میں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لے گیا، بلایا نہیں، کیوں مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ان کی ایک ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی بات ایک جائز تھی، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں آ جاتے اور کہتے کہ جی ہم آج کا بزنس سسپینڈ کرتے ہیں، یہ بزنس لے لیں، تو ہم شاید وہ بزنس ہم لے لیتے تمام پارٹیز مل کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہوا ہے کہ ہم نے بزنس رول سسپینڈ کر کے ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ کے ہم نے ڈیبیٹس بھی کی۔ اگر آج ہم وہ لے لیتے تو کم از کم آج کا دن ہمارا ضائع نہ ہوتا۔ آج دیکھیں، آج اتنا امپورٹنٹ دیکھیں، ہمارے آج کولیگ ہمارے سینیٹر تھے اور کیبنٹ کے ممبر تھے، حالانکہ وہ سینیٹر تھے۔ نارمل میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جو ایم این اے کا کوئی وفات پا جاتے ہیں تو ہم ایڈجن کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہمارے کولیگ ہیں اور بڑی ایمرجنسی بھی اس وقت صورتحال میں ہے، آیا کہ وہ ہمارے ایم این اے نہیں ہے لیکن کیبنٹ کے ممبر ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی آتے رہے، تو ہمیں قانونی مطلب ہے کہ ایک ہمیں اخلاقاً یہ تھا کہ ہم آج ایڈجن کر لیتے سیشن، لیکن ہم نے اس کو بھی کہا، ہم نے کہا کہ نہیں، ہم 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تمام پارلیمانی پارٹیز کی طرف سے ان کو ہم ممبران کو 5 منٹ دے کے تاکہ ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کریں اور پھر ہم اپنا سیشن کنٹینیو کریں۔ لیکن آج جس مقصد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کے لیے بلایا گیا، وہ اس پہ ہم نے بات بھی نہیں کی، بلکہ کسی ممبر نے آج ڈیبیٹ بھی شروع نہیں کی، اور پھر ہم یہ کریں کہ جی ہم سیٹرڈے سیشن کریں، سنڈے آف کریں اور پھر منڈے کو آئیں۔ جی آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک ممبر جس کا جو رولر سندھ میں یا رولر پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں، وہ ایک دن یا اس کا ایک دن تو ضائع ہو گیا سنڈے کا، وہ تو سنڈے کو جا نہیں سکتا اور منڈے کو نہیں آ سکتا۔ آپ کریں سنڈے کو بھی سیشن کریں، منڈے کو کتنا کریں، ایک دفعہ چھٹی دیں تاکہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں، مسئلہ حل کریں۔ ڈیفینیٹلی آج کے دن نے ضائع کیا، ہم کل پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ سیشن کتنے دن ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کرنا ہے 2-3 دن کرنا ہے، صبح سے شام تک کریں، تمام ممبران کو بلانا ہے، آپ صبح سیشن بلائیں، اسی لیے ہم اسلام آباد موجود ہیں نا، صبح 9 بجے سیشن بلائیں، کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، 9 بجے سیشن بلائیں، شام تک بیٹھے رہیں اور یہ چیزیں اس کو ختم کریں۔ اور جہاں تک ذکر ہوتا ہے، یہ واقعی اگر یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا تمام حکومتوں میں، صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں پولیٹیکل پارٹی سے بہت بڑا امتحان ہے۔ جس طرح ابھی ذکر ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی انقلاب کی، اور اس نے الطاف حسین صاحب نے بات کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر ہم نے احساس محرومی لوگوں کی دور نہ کی تو یہ جو ہے یہ بالکل انقلاب ہے۔ اگر میں دیکھوں گا کہ مجھے اگر چیزیں نہیں مل رہی اور میرے پڑوسی کو مل رہی ہیں اور میں اگنور ہو رہا ہوں، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ وسیم صاحب، 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کے قائد نے آج یہ فرمایا کہ پاکستان میں انقلاب کی قیادت ایم کیو ایم کرے گی۔ یہ بڑی عجیب سی، مجھے ویگ سی اسٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ اگر فوج آئے تب بھی آپ قیادت فرما رہے ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے تب بھی آپ قیادت فرما رہے ہوتے ہیں، اب جب انقلاب آئے گا تو تب بھی آپ قیادت فرمائیں گے۔ یہ آپ جو ہر جیتنے والی پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کیوں شامل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس کو اس طرح نہ لیں، بڑا سیریس میٹر ہے اس وقت۔ یہ اگر الطاف بھائی نے، یہ تو مانتے ہیں آپ، پہل الطاف بھائی نے کی ہے کہ ریولوشن آنا چاہیے، کیونکہ 63 ایئرز میں جو پالیسیز، جو سٹیٹس کو چلا آ رہا ہے، اس نے ملک کو کچھ نہیں دیا، چاہے وہ فوج نے حکومت کی ہو، چاہے وہ سیاسی گورنمنٹ نے۔ لیکن آپ بینیفیشری دیکھیں، اس کو چھوڑ دیں، بینیفیشری ہم ضرور کولیشن میں رہے ہیں، مگر اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ ارریلیونٹ بھی ہو جائے گا، ٹائم ضائع ہوگا۔ کہ دوسری جماعتوں کو بھی دیکھیں نا، 2 بڑی جماعتیں ہمارے ہی 9-0 پہ آ کے ہمیں بولتی ہیں آ جاؤ کولیشن میں، اگر ہم اتنے ہی خراب ہیں تو مت آؤ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ بات تو ٹھیک ہے، یہ فیکٹس پہ آ جائیں، چھوڑیں۔ میں تو بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو کنڈی صاحب نے کہا، واقعی میں وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، ہیوز اینڈ ہیو ناٹ کی جنگ نظر آ رہی ہے مجھے، کہ ایک تو برا حال ہے، اربوں پتی معاملہ ہے، دوسرا 98% لوگوں کا حال تو دیکھیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، کیا برا حال ہے۔ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ابھی ملتان اور ڈیرہ غازی خان گیا تھا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے رونا آ گیا وہاں جا کے کہ یہ بچوں کا کون والی وارث ہے؟ یہ تو آدمی ہے ہی نہیں، اس کا عورت ماں لیے بیٹھی ہے 2-3 بچوں کو، ایک کا حال اتنا برا ہے کہ اس کو ڈائریا لگا ہوا ہے، وہ کسی وقت بھی جا سکتا ہے، اس کو تو ہسپتال لے جانا ہے۔
تو ہم ووٹ لے کے ان سے آ جاتے ہیں بڑے بڑے ایوانوں میں. تو کب ہم میں وہ آئے گا؟ تو وہ آ چکا ہے اندر. اب الطاف بھائی جو بیان دے رہے ہیں وہ خدا نہ خاصا سیاست نہیں کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں, کہیں سیاست شاہ جی نہیں ہو آپ رہی کو ہے. سیاست نظر آ رہی ہے اس بیان میں؟ یہ حقیقت ہے کس بیان میں؟ یہ جو الطاف حسین کا بیان ہے؟ جی 100% سیاست ہے جی. کمال بات ہے. کیا اتنے گئے گزرے ہمیں بات سمجھنے لگے کہ سیاست کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. ایک بات میں ان سے ایگری کرتا ہوں بطور ایک پولیٹیکل کارکن کے, کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ بڑی جماعتیں اگر 9-0 پہ نہ آئے, میں 100% ایگری کرتا ہوں. یہ سارا بالکل میں سنیں نا, اپنے قائد کو سمجھایا کہ میرا مطلب ہے یعنی اب جب میں پبلکلی بات کر رہا ہوں تو مطلب ہے کہ وہ انکلوڈ کرتی ہے ہر بات کو, کہ جو ایم کیو ایم ان کے ایجنڈے سے اختلاف ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری بات ہے. مثلا ان کے صرف ایک بات جو اچھی لگتی ہے فیوڈلزم کی. میں خود ذہنی طور پہ میں فیوڈلزم خراب ہوں. اب یہ جو ہر پولیٹیکل پاور کا اثر ہے. اب بھی آج کی جو بات آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں ہو رہی, یعنی تاب بھائی ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگیردار کو جب مجھے اٹھا. اب اس وقت پاکستان کی رولنگ پارٹی کا سب سے بڑا مضبوط آدمی آج کا جاگیردار ہے. کون؟ جناب زرداری صاحب. اب ایک طرف سے یعنی دیکھیں نا, یہ ہے اس میں قول اور فعل میں تضاد ہے کہ آج کی جاگیرداری سسٹم آج کی کرپٹ گورنمنٹ کو, آج کی کرپٹ لوگوں کو پروٹیکشن دینے والی گورنمنٹ کو انہوں نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے. یعنی یہ اوپر ہے, مطلب اس سے بھی. اب یہ میں کیسے کہوں, یہ مان لوں کہ یہ سیاسی بیان نہیں ہے. رہ گی بات یہ, اس سے کسی بندے کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کرپٹ آدمی کو سزا نہ دی جائے. جاگیرداری مثلا آج ان کی اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے کہ ہم بل لا رہے ہیں جاگیرداری کے خلاف. کیا بات ہے, میں ابھی اعلان کر دیتا ہوں یہ بل ہے, میری ووٹ کم از کم ان کے ساتھ ہوگی فیوڈلزم کے خلاف. لیکن یہ اس طرح نہ کریں. مطلب ہے کہ مثلا یہ بہت دفعہ کہا جو آج کی مثلا اسٹیٹمنٹ میں الطاف بھائی نے کہا کہ یہ جناب سب جو ہیں چکے جاگیردار بدماش یہ وہ ان کو ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. اور الطاف صاحب 3 سال پہلے ڈس گئے خود. اچھا میں نے وقفہ لینا چاہ جی, آپ کے جو دونوں پوائنٹس ہیں نا وہ وسیم صاحب کے سامنے رکھوں گا. یہ بات تو ویسے وسیم صاحب یہ بڑی زبردست ہے کہ خود جو ہے وہ الطاف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے وہاں سے انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, وہ خود تشریف لے آئے یہاں پہ اور ملک کو ٹھیک کرے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاہ جی نے فرمایا, ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ حکومت اتنی کرپٹ ہے تو آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد وسیم صاحب سے جواب بھی لیں گے. جہاں